السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، 10 اکتوبر پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن، جس دن ہمارے محسن اس وطن کو ایٹمی طاقت بنانے والے محترم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا سے چلے گئے، اور آج ہم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کی رائے جانیں گے کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر فہد اجمل صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ان کے کیا جذبات ہیں اور آج یہ اپنے دل میں کیا درد محسوس کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بولنے کا۔ آج ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جیسے محسن پاکستان، جن کو آپ نے ایک خطاب دیا ہے، ان سے ہم محروم ہو گئے ہیں۔ ان کی وجہ سے آج پاکستان کا جو دفاع ہے، خاص طور پہ جو ڈیفنس پورا سٹرکچر ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور بہت تھوڑے ممالک ہیں پورے دنیا کے اندر جو یہ ایٹمی قوت رکھتے ہیں، اور پاکستان ہمیں فخر سے میں کہتا ہوں ایز اے پاکستان کے شہری کے ناطے سے کہ وہ ان میں سے پاکستان ایک ہے، اور یہ سب ان کی جد و جہد ہے یا ان کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا۔ لیکن ان کی وفات، ان کی زندگی کے اندر ہم لوگوں کو یاد کرتے ہیں جب وہ اس دنیا میں نہیں رہتے، پھر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا کے اندر تھے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو وہ کریڈٹ یا ان کی وہ حوصلہ افزائی ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ان کو ایز اے پاکستانی ان کو ضرور یاد رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس طرح پاکستانی جتنی بھی عوام ہے، یہ ساری ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو رحلت ہوئی ہے اس کی وجہ سے نہایت سوگوار ہے۔ بلکہ یہ مجھے کہنا چاہیے کہ جتنے بھی مسلم امہ کا جو ایک عظیم محسن تھا، جس نے پاکستان کو نہ صرف ایک ایٹمی ملک بنایا بلکہ امت مسلمہ کو ایک ایسا جو ہے ہتھیار جو ہے اس نے ہمیں بنا کر دیا کہ جس کی بدولت مسلمان پوری دنیا میں قابل فخر ہو گئے اور ناقابل تسخیر ہو گئے۔ میں ان کو یہ بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو ہمارے محسن ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان کی وجہ سے جو بھارت کی جو ہر وقت کی جو گندی سازشیں ہوتی تھی ملک پاکستان کی خاطر، وہ انہوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دی، اور پاکستان کے اللہ کے فضل سے اس ایٹمی پروگرام کی بدولت جو جتنے بھی مدراس ہے، کلکتہ ہے، بمبئی ہے، جتنے بھی یہ ان کے جو اسٹیشن ہیں، یہ ہماری ایٹمی قوت کی زد میں ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اسرائیل کے وہ تل ابیب والے شہر اور جتنے بھی غزہ، یہ سارے ہمارے جو ہیں، اس سب کا کریڈٹ محسن پاکستان، محسن عالم اسلام ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی میں کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا کہ حکومت وقت نے ان کے شان ان کا جنازہ، ان کی آخری رسومات ادا نہیں کی ہیں، جس کے لیے ہم بھی شرمندہ ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہیں یہ اس کا بدلہ یعنی کہ ان کو یہ ملے گا۔ پاکستانی جو ہیروز ہوتے ہیں ان کی جو تدفین ہوتی ہے ان کے شان ہونی چاہیے، یہ ہیرو نہیں، یہ بہت بڑے محسن تھے پاکستان کے۔ اللہ پاک ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمارے محسن جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے کچھ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے جب سے قائم ہوا تو قائد اعظم کی وفات کے بعد بہت بڑا خلا آیا سیاسی لحاظ سے۔ ہمیں 2 جنگیں لڑنا پڑیں انڈیا کے ساتھ۔ 65 کی جنگ میں ہمیں اللہ نے فتح عطا فرمائی، لیکن اس کے بعد 71 میں سازشوں کی بنا پر ہمیں بہت سا جو ہے وہ نقصان ہونا پڑا، اور ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا۔ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، آج اس کو یاد کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر 1974 میں انڈیا نے کچھ دھماکے کیے، جوہری تجربے کیے، اور اپنی ایٹمی پاور کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم تھے محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو پاکستان آنے کی دعوت دی اور ان سے درخواست کی کہ آپ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی خدمات پیش کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان کی بات پر لبیک کہا، اور بے شمار فوائد اور سہولتوں کو چھوڑ کر وہ پاکستان تشریف لے آئے۔ یہ چھوٹی بچی قربانی نہیں تھی، وہ
بہت بڑا معاوضہ چھوڑ کر تھوڑی سی تنخواہ پر پاکستان آ گئے. اور پھر میں خراج تحسین پیش کروں گا ڈاکٹر صاحب کو اور ان کے ساتھ ان تمام حکمرانوں کو جنہوں نے امریکہ کے دباؤ کے باوجود پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا اور کہیں بھی خلا نہیں آنے دیا. بہرحال یہ سفر چلتا رہا, حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, ضیاء الحق سے لے کر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب, اور پھر ان کا جو دور آیا نواز شریف کا. تو ایٹمی دھماکے جب انڈیا نے کی 98 میں, تو یقیناً ایک بہت بڑا ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر ہم اس وقت ہم خاموش ہو جاتے تو انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑتا. تو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ ٹاسک سونپا گیا کہ اب ہم نے بھی دھماکے کرنے اور انڈیا سے زیادہ کرنے ہیں. تو اس مرد مجاہد نے اپنی ٹیم کے ساتھ شب و روز کام کیا, اور چند دن کے بعد جو ہے وہ ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. اور یہ صرف انڈیا کو منہ توڑ جواب نہیں تھا, انڈیا کے جو دیگر اس کے سرپرست اور ان کے جو حواری تھے ان کے لیے بھی پیغام تھا. اور ڈاکٹر صاحب کے اس کارنامے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا عالم اسلام جو تھا وہ محفوظ ہو گیا, اور دشمن کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب خود فرما رہے تھے کہ اگر یہ ہمارا دفاع ناقابل تسخیر نہ ہوتا تو انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑتا. تو اس کے بعد انڈیا کو جرت نہیں ہوئی کہ ہم کبھی وہ جارحانہ اقدام اٹھائے یا پاکستان طرف کھل کر سامنے آئے. سازشیں کا تو ان کا ہدیوں کا شیوا ہے نا, تو وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب امریکہ بھی سوچتا ہے, اب جرمنی بھی سوچتا ہے, اب فرانس بھی سوچتا ہے, اور انگلینڈ کا رویہ بھی چینج ہوا ہے. اب وہ بات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکیاں دیں اور ہم فوراً کی دھمکیاں جو ہے وہ قبول کر لیں. تو الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ آج ہم فخر سے امریکہ سے بھی دلیری سے بات کر سکتے ہیں, دیگر ملکوں سے, خاص طور انڈیا کو جو ہے وہ ہم آنکھیں دکھا سکتے ہیں. لیکن ہم سے کوتاہی ضرور ہوئی کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ان کا جو مقام تھا وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا. ڈاکٹر صاحب کی خدمات ایسی ہیں کہ جو برائے نہیں بلائی جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر صغیر احمد خان ہوں, سینئر سرجن صغیر سرجیکل ہاسپٹل میں. ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب رضائے الہی سے فوت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ دیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمیں, جو ہمارا ایک مستقل دشمن ہے انڈیا, اس سے بچانے کے لیے ایٹم بم کو بنایا اور ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر جو ہے نا اس کو اس سب کانٹیننٹ میں رکھا ہے. اگر قدیر خان صاحب یہ ایٹم بم نہ بناتے تو شاید اب تک انڈیا ہمیں ہڑپ کر چکا ہوتا اور انگلف کر چکا ہوتا. تو اس لحاظ سے وہ جو نبی پاک کا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں اپنے گھوڑے اور تلواروں کو تیز رکھا کریں, تو یہ تلواریں اور گھوڑے نہیں تیز کیے بلکہ قدیر خان صاحب نے تو ایٹم بم بنا کے رکھ دیا نا. تو یہ اس سے زیادہ اللہ کے رسول کی اور اس کی اطاعت اور فرمان برداری کیا ہو سکتی ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں انہوں نے ہمارے اس محسن پاکستان کی قدر نہیں کی, اور ان کو کافی حد تک کچھ دیر ان کو بے عزت بھی کیا, اور ان سے ٹی وی پہ آ کے معافی بھی منگوائی. اور پتہ نہیں ہم لوگ جو ہے نا جو ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے, اور آخر میں وہ گمنامی کی موت مر جاتے ہیں بیچارے جو ہے نا. انڈیا نے جس سائنسدان نے ایٹم بم بنایا تھا اس کو اپنا صدر پاکستان بنا دیا, لیکن ہم نے محسن پاکستان کی تحقیر کی, ان کی انسلٹ کی, ان کی توہین کی, ان کے اوپر ناجائز الزام لگائے کہ انہوں نے کروڑوں کی جائیدادیں بنائی ہیں, بہت سے کار انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, حالانکہ اس مسکین اور اونیسٹ آدمی کے پاس اپنے کار کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے جنت الفردوس میں جگہ دے, اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا کرے, اور جو انہوں نے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے انشاءاللہ اس کو اجر عظیم ملے گا. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن پاکستان
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वफ़ात, जैसा कि पूरे मुल्क बल्कि हम समझते हैं आलम इस्लाम में जिस तरह से उनको खराज तहसीन पेश किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है कि जिन साहिबान इक़्तिदार ने उनकी ज़िंदगी में उनके साथ जो सलूक किया, हमारी हुकूमत ने उसकी तलाफ़ी की कि उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल से, सरकारी एजाज़ से सुपुर्द खाक किया गया। हम समझते हैं कि मोहसिन पाकिस्तान ने जितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया और हम जिस तरह हम के दुश्मन के साथ हमारा पाला पड़ा है, जो हमारा हमसाया भी है, अगर खुदा न खास्ता हम एटमी ताकत ना होते तो आज हमारा हशर भी इराक और लीबिया जैसा होता। हम समझते हैं कि हमारा दिफा, मजबूत दिफा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मेहनत का मरहून मिन्नत है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। वो हमारे हीरो थे और ज़िंदा कौमों के हीरो हमेशा साइंटिस्ट होते हैं और ये बहुत हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत के भी कि उन्होंने सरकारी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया और वो उनका ये इस्तेकाक था। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।